آج حقیقی آزادی مارچ کا دوسرا دن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس وقت، جس لمحے، جس گھڑی اس کا آغاز ہوا، اس وقت، اس لمحے، اس گھڑی سے بول آپ کے ساتھ ہے۔ پاکستان میں اگر پرامن احتجاج ہو رہا ہے تو ہم لاشوں کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے سے ہی اس کی انڈیکیشن کیوں دے رہے ہیں؟ لاہور کی جہاں تک بات ہے، کمال بات یہ ہے کہ لبرٹی والا، لالچ جان چوک والا یا شادرہ میں یا لاہور کے اندر بہت فرق پڑا ہے۔ لاہور نے دل جیت لی ہے، لاہور نے خان صاحب کا ساتھ دیا ہے۔ گنڈا پور صاحب، حکومت بار بار اس ویپنائزیشن والے کارڈ کو آپ کے خلاف استعمال کر رہی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ عمران خان کی ساری پولیٹیکل سٹرگل ان آرمڈ رہی ہے۔ اب یہ سیاست نہیں رہی، اب یہ وہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے اور جہاد ہے جو آج سے 65 سال پہلے ہمارے معجزات نے مالی قربانی سے کیا حاصل کی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں جاسمین منظور اور آپ دیکھ رہے ہیں بول کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ ناظرین، آج حقیقی آزادی مارچ کا دوسرا دن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس وقت، جس لمحے، جس گھڑی اس کا آغاز ہوا، اس وقت، اس لمحے، اس گھڑی سے بول آپ کے ساتھ ہے۔ ہر لمحے کی تمام تر تفصیلات، ہر خبر پر نظر اور ہر خبر عوام تک۔ عوام میں بول کی اس وقت مقبولیت بہت زیادہ عروج پر ہے، اور ہم یہ اپنی تعریف خود ساختہ نہیں کر رہے، یہ بول کی ریٹنگز بتا رہی ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیا آپ نے غور کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ بول زیادہ دیکھا جا رہا ہے اور اس لیے شاید زیادہ مصیبتوں کی زد میں ہے؟ کبھی کراچی میں اور کبھی کہیں پیمرا کیبل آپریٹرز پہ زبردستی زور اور دھوس دھمکی کے ذریعے بول کو بند کرانے کی ناکام کوششوں میں لگا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ بول سچ کا ساتھ دے رہا ہے۔ بول میں بہت سارے ایسے میرے ساتھی ہیں جنہوں نے بہت مشکل وقت گزارا، ان پہ 8-8 10-10 FIR کٹی، میرے ساتھ نشریات کرتے ہوئے یہاں سے نکلے تو ان کو اٹھا لیا گیا، اس کے بعد ان پر تشدد کیا گیا۔ آج چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب نے برملا یہ اعلان کیا اور سپریم کورٹ سے انہوں نے یہ التجا کی، اور التجا بھی بالکل جائز ہے، بلکہ ایسا تو ہونا چاہیے تھا کہ شاید معاملات کچھ ایسے ہیں کہ سو موٹو ہو جاتا، لیکن اب تک سو موٹو کیوں نہیں ہوا؟ 2-3 لوگوں کے اوپر تشدد کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ ایک اعظم سواتی صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں اپنے پر ہونے والے تشدد کا اعلان کیا۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں لوگوں کے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے؟ کیا حکومت وقت کے پاس تشدد کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں؟ کیا اس حکومت کے پاس آج بھی وہی مائنڈ سیٹ ہے جو 90 کی دہائی میں تھا؟ پہلے انہوں نے پاکستان کی زمین بے نظیر بھٹو شہید کے لیے تنگ کی، پھر ان کے خاندان کے لیے تنگ کی، آج ان کے خاندان کے ساتھ حکومت بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا ہم وہ وقت بھول گئے ہیں کہ ہر شہر میں انہوں نے بدترین، گندے ترین فلائرز پھینکے اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو اتنا تنگ کیا، کبھی چھانگا مانگا میں سیاست کر کے ان کی حکومت گرائی، اور کبھی اسامہ بن لادن سے پنجاب میں چیف منسٹر کے عہدے پر بیٹھے ہوئے نواز شریف صاحب نے ملاقاتیں کر کر پیسے لیے اور اس کے بعد ان کی حکومت گرانے کی کوشش کی۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، اس کے شواہد موجود ہیں، وہ لوگ اب شاید ہمارے ساتھ دنیا میں نہیں، لیکن یہ سارے پروگرام یوٹیوب پہ موجود ہیں، ان کی پریس کانفرنسز بھی موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ 3 ہمارے بول کے ممبر موجود ہیں، ان کا بھی آپ سے تعارف کروا دیتی ہوں، اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ سو موٹو میں عمران خان صاحب نے کیا درخواست کی ہے، کس چیز پر سو موٹو ہونا چاہیے، یا ایٹ لیسٹ انکوائری تو ہونی چاہیے، کس لیے تشدد کیا جا رہا ہے، لوگوں کو کس لیے اٹھایا جا رہا ہے۔ ابھی تک میرے کولیگ چودھری غلام حسین صاحب پولیس کی تحویل میں حراست میں ہیں، ایک بوڑھے عمر کے اس حصے میں مشکلوں کی اس وقت میں، اس گھڑی میں، ایک پہلے ہی شہید ہو چکے ہیں، ارشد شہید کی بات کر رہی ہوں، وہ شہادت پا چکے ہیں، ہم میں نہیں ہیں، جا چکے ہیں، اب اس کا جوڈیشل انکوائری کی بات ہو رہی ہے۔ صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیورو چیف اسلام آباد کے، اس کے علاوہ عباس شبیر اسپیشل کورسپونڈنٹ، اور امیر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زرتاج گل صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تحریک انصاف کی سینئر ممبر ہیں، ان سے بھی گفتگو کریں گے اور ان کا بھی تعارف کرا دیتی ہوں۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ سے کیا کہا جا رہا ہے، اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں کہ یہ بات سپریم کورٹ تک پہنچ جائے اور اعلیٰ عدلیہ اس کا نوٹس لے کہ اگر اعظم سواتی صاحب سچ بول رہے ہیں تو بھی عوام کے سامنے آئے، اور اگر کسی افسر پر غلط اور جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے تو وہ بھی سامنے آئے۔ یہ بات ایسی نہیں ہے، اس کے چرچے ملک سے باہر ہو رہے ہیں، بی بی سی کو بھی آج انٹرویو دیا ہے خان صاحب نے، یہ بات اب بہت دور نکل چکی ہے۔
تو بات ساری یہ ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے. حکومت اس وقت یہ کر رہی ہے کہ کہیں کہتی ہے ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور کہیں آنسو گیس، شیلنگ، اس کے ساتھ جتنی بھرپور کنٹینرز جو کچھ کر سکتے ہیں اسلام آباد کو ہوسٹیج بنانے کے لیے پوری تیاری کر کر بیٹھ چکے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ تحریک انصاف لشکر کشی کر رہی ہے، لوگوں کو لا رہی ہے، اسلام آباد پہ یلغار کرے گی اور لاشیں گریں گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں اگر پرامن احتجاج ہو رہا ہے تو ہم لاشوں کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے سے ہی اس کی انڈیکیشن کیوں دے رہے ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو لاشیں گرا کے پاکستان کے ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں؟ زرتاج گل صاحبہ، آپ نے دیکھا بھرپور طریقے سے لاہور نے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا، نکلے. اب لوگ اس کو کوئی اچھا نمبر دیں یا برا نمبر دیں، سکرین بھی ہے اور سوشل میڈیا بھی ہے، عوام بھی ہے اور موبائل فونز بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں اور لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں. تو میں اس بات میں تو جانا ہی نہیں چاہتی کہ نمبرز اچھے ہیں یا نمبرز برے ہیں، لیکن یہ بات تو طے ہو گئی کہ لاہور جو ایک زمانے میں نواز شریف کا ڈنکا بجتا تھا جہاں اور گڑھ تھا ان کا، وہاں سے کوئی اور جیتنا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، آج وہاں سے ان کی چھٹی ہو گئی ہے. آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ تھینک یو جسمین منظور، اور میرا بھی پلیئر کا شکریہ. جہاں تک لاہور کی بات ہے، کرسیاں گرنے کا، اور مجھے یاد ہے کہ خان صاحب کے جلسوں میں یہ ہمیشہ سے پی ایم ایل این کی باری ہوتی تھی کہ کتنی کرسیاں اور کتنے لوگ تھے. ہمیشہ ہی ان کو امبیرسمنٹ ہوتی تھی. جب مریم نواز کے اپنے نواز شریف کے جلسے ہوا کرتے تھے تو وہ ان کے اپنے لوگ نہیں ہوا کرتے تھے، وہ عموماً غلطی سے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کی تصویر لگا لیا کرتے تھے. تب بھی خیر ان خاتون نے کبھی شرمندہ ہونا نہیں سیکھا، وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتی. وہ تو کسی کے جنازے کے اوپر بھی مٹھائی بانٹتی ہیں اور اس کے اوپر لوگوں کو کہتی ہیں کہ دیکھو ابھی تک تم لوگوں نے سبق نہیں سیکھا، جنازہ پڑا ہوا ہے، عادت پڑ گئی ہے، ان لوگوں کی مینٹالٹی ہے. لیکن لاہور کی جہاں تک بات ہے، کمال بات یہ ہے کہ لبرٹی والا، لالچ جان چوک والا، یا شادرہ میں یا لاہور کے اندر وہ لوگ جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ لاہوریوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بہت فرق پڑا ہے، بہت زیادہ. میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے لاہور میں دل جیت لی ہیں. لاہور نے خان صاحب کا ساتھ دیا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لکھنے لوگ. کمال یہ ہے کہ دیکھیں ہر چوک پہ ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں. ہمارے آپ دیکھیں بزرگ، نوجوان، بوڑھے، بچے، فیملیز، خواتین آئی ہوئی ہیں. ہمارا کراؤڈ کوئی بریانی کے پلیٹ پہ نہیں آتا، ہمارا کراؤڈ کوئی بسوں میں بھر کے پیج ورکرز نہیں لے کر آتا. یہ صرف ورکرز نہیں، اس میں پاکستان کے لوگ شامل ہیں. جو اس کو دوسری آنکھ سے چھپا کے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنے ضمیر کے اوپر کوئی یا اپنے آنکھوں کے اوپر پٹی رکھنا چاہتے ہیں کہ لاہور نہیں نکلا. اس کی وجہ ہے کہ اصل میں ایک جتھا جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد کے اوپر اور ملک کے اوپر قابض ہو چکا ہے، اور 22 کروڑ عوام جو کہ عمران خان کے ساتھ نکلی ہے اس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جتھا ہے. بیسکلی جتھا تو اس وقت ملک کے اوپر جو ہے وہ فساد کے ذریعے بیٹھ چکا ہے. جتھا تو اس وقت حکومت کر رہا ہے. اگر وہ جتھا اس وقت حکومت نہ کرنا ہوتا تو کوئی بات ان کی سیاسی ہوتی، کوئی بات ان کی آئینی ہوتی، کوئی بات ان کی مورلز کی ہوتی، کوئی بات ان کی انسانوں والی ہوتی. کمال یہ ہے کہ ایسا وزیر داخلہ ہے جو ہر بات قتل و غارت سے دھاندلی سے شروع کرتا ہے، ہر بات تھریٹ سے شروع کرتا ہے، اور تو اور کھلے عام پریس کانفرنس میں کہتا ہے کہ میں عمران خان کو مار دوں گا کیونکہ یہ فتنہ ہے. کمال دیکھیں کہ اس کے ہر بات، اس کے منہ کو خون لگا ہوا، ہر بات قتل و غارت سے شروع کرتا ہے. آنکھیں بند کریں، آنکھیں بند کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اسلام آباد کو پورا کنٹینر میں چینج کر دیا، اسلام آباد کو پورے کو ریڈ زون میں تبدیل کر دیا. ہر روز بریفنگ دیتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اتنے ہزار گولے نہتے معصوم لوگوں کے اوپر جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جو اپنے حق کی حقیقی آزادی کے لیے عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں. صرف عمران خان کا ساتھ نہیں دے رہے، پاکستان ان کو بلا رہا ہے، پاکستان کے لیے وہ لوگ نکلے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کے اوپر جلاؤ گراؤ کریں گے، ماریں گے ان کو. وہ دیکھیں وہ اس کے اوپر شوخیاں مارتے ہیں، اس کے اوپر وہ کانفرنس کرتے ہیں. شرم نہ حیا نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ پبلک مینڈیٹ والا ڈرتا ہے، پبلک پلس والا ڈرتا ہے، پبلک ووٹ والا ڈرتا ہے کہ مجھے عوام کل کو ترازو میں جب تولے گی مجھے ووٹ نہیں دیکھی. جو بند دروازوں کے ذریعے ضمیر فروشی کر کے میر جعفر بن کے نہ روٹو لے کے رجیم چینج کا حصہ بن جائے، اس کو عوام سے کیا خوف ہوگا؟ وہ تو یہی کرے گا نا کہ وزیر داخلہ ہر روز کہے گا تم آؤ اسلام آباد میں تمہیں قتل کروں گا. وہ سب سے پاپولر لیڈر عمران خان کو دن دہاڑے پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں میں اس فتنے کو کچل دوں گا، میں مار دوں گا. یہ تو ان کا وزیر داخلہ ہے، یہ تو ان کی زرتاج گل صاحبہ ایک بات بتائیے گا، ایک آڈیو آج سامنے آئی ہے جو آپ نے دیکھا ہے کہ انٹیریئر منسٹر نے بھی چلائی ہے، امین گنڈا پور صاحب کی وہ آڈیو. ویسے تو میں ان سے خود پوچھوں گی، ظاہر سی بات ہے، لیکن کیونکہ آپ کی پارٹی کی ہے
तो ये बात आप लोगों तक भी पहुंची होगी कि वो जो बात कर रहे हैं कि असला है, असले के लाइसेंसेस हैं, कहाँ है, इस्लामाबाद रावलपिंडी की जगह पे पहुंचना है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किन को बोल रहे हैं, किन से असले की बात कर रहे हैं और बंदूकों की बात कर रहे हैं, या कि प्लांटेड ऑडियो है, क्या है, मुझे समझ नहीं आई, इस पर कुछ रोशनी डालिए। देखिए जैस्मीन, ये तो मैं तो यही कह सकती हूँ कि खौफ ही है ना, अगर खौफ ना होता तो हर रोज बेसिकली तो ऑडियो वीडियो लीक जो वीडियो बनाने वाले कारखाना है वो तो मरियम नवाज के पास है, ये उसी की मेंटालिटी है, उसी के जरिए वो लोगों को ब्लैकमेल करती है, किसी चीज की क्या सोल है, किसको किसके जरिए ब्लैकमेल कर रहा है, और वो कहती है मेरे पास वीडियोस कभी मरती नहीं है, ऑडियोस कभी खत्म नहीं होती है, तो वो तो उनको ही पता होगा कि वो किसको टेम्परिंग करके किसकी आवाज को किससे जोड़ के अली अमीन गंडापुर के साथ किसको किससे जोड़ के क्या बात कर रहे होते। वो तो इन्हीं की पीडीएम का ही खासा, ये इन्हीं को ये हासिल, इन्होंने पीएचडी कर रखी है गंदा और मकरूह फेल करने में, ये पीएमएलएन का ही खासा है। जहां तक इसकी बात है कि ये कभी इसके ऊपर इल्जाम लगाते, देखिए कुछ दिन पहले उन्होंने कहा शेख रशीद साहब जो है पिलर इन्होंने फेंका कि वो आजादी मार्च का हिस्सा नहीं बनेंगे, दूसरे दिन उन्होंने कहा कि जी असद उमर साहब की लड़ाई होगी, तीसरे दिन उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में है। हर रोज वो सबटॉज करने के लिए फिर और न बनी तो हर रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसमें कहा कि जिसमें लाशें गिरेंगी। जैस्मीन मेरी बात सुने, ये क्राउड पढ़ा लिखा, ये खौफ का शिकार नहीं होता। मैंने जब 25 मई को सबसे पहले जब डी चौक पहुंची थी, जितनी शेलिंग हमारे ऊपर हुई थी, जितना लाठीचार्ज हमारे ऊपर हुआ था, जितनी रबड़ की गोलियां हमारे ऊपर फेंकी गई थी, मुझे अच्छी तरह याद है क्या हुआ था। एग्जैक्टली जैस्मीन, तो उस वक्त तो उसमें तमीज और बूढ़े बच्चे लोग शामिल थे, वो करेंगे फसाद, वो लेकर आएंगे असला, वो मारेंगे। चादर और चार दीवारी को पामाल करना तो कोई राना सनाउल्लाह से सीखे, खवातीन की बेहुरमती करना तो कोई राना सनाउल्लाह से सीखे। मिनिस्टर्स के लेवल के जिस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद को एक सीनियर खातून है, उस वक्त वो मिनिस्टर भी थी, उसको गाड़ी से जिस तरीके से खींच कर निकाला गया, मारा गया, और उसके बाद अभी जब देखो मकबूजा कश्मीर में ऐसे नहीं होता, फलस्तीन में ऐसे नहीं होता, उनसे तो चलो कहते ना कि उनके ऊपर दूसरे लोग काबिज हैं, ये तो पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान में किस किस्म का खेल खेला जा रहा है कि 6 महीने के अंदर बनाना रिपब्लिक में भी ऐसा नहीं होता कि जो एंकर पसंद ना आए उसको टीवी से निकाल दो, जो चैनल पसंद ना आए, जो सच बोले। मुझे पता है इस वक्त बोल कितना अंदर थ्रेट होगा, मुझे पता है बोल को इस वक्त किस किस्म की जो है ना वो सामना करना पड़ा होगा, किस किस्म की चीजों को कह रहे होंगे कि सच का साथ ना दो, चुप कर जाओ, तुम भी जो है वो हमारे साथ मिल जाओ। मुझे पता है कि क्या क्या आप लोगों के साथ हो रहा होगा। फील्ड में जो वहां पे लोग मौजूद है ना, अगर आप सच बोले तो आप लोगों के बोल के नारे लगा रहे हैं ना कि बोल जिंदाबाद, मेरे कहने पे तो नहीं लगा रहे ना, मैं तो किसी को परसुएड नहीं कर सकती हूँ, वो इसलिए करे ना कि वो आप सच का साथ देते हैं, आप हक का साथ देते हैं। ज़रदाद गुलसाना, आपको पता है कि अवाम में बहुत शऊर आ चुका है। मैंने अपनी 2014 के एक प्रोमो में ये कहा था, मुझे अच्छी तरह याद है कि आपको ये मीडिया बख्शेगा लेकिन सोशल मीडिया नहीं बख्शेगा। वो आपको इतना सच दिखाएगा, वो आपको इतना सच दिखाएगा कि आप हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तान का मीडिया बंद हो सकता है, बिक सकता है, खामोश कराया जा सकता है, लेकिन सोशल मीडिया को आप बंद नहीं कर सकते। दुनिया एक ग्लोबलाइज्ड फॉर्म में जा चुकी है। अब मुझे ये बताइएगा कि खुदा न खास्ता आपको लगता है मार्च में किसी किस्म के थ्रेट्स मौजूद है? अमीर अब्बास, आप भी अगर ज़रदाद से कोई सवाल करना चाहें प्लीज, यू मोर देन वेलकम। सिद्दीक जान साहब, आप भी अगर कोई सवाल करना चाहें तो प्लीज गो अहेड। जी ज़रदाद, अब जो हुकूमत ने कमेटी बनाई है 13 रुकनी या 9 रुकनी, और उसमें हुकूमत ने अपने सारे इत्तेहादियों को शामिल किया है, तो अब हुकूमत ने तो एक तरह से हुज्जत तमाम कर दी और वो ये कह सकती है कि हमसे यही तकाजा था ना कि हम मुज़ाकरात करें, तो हमने तो अपील कर दी है। अब क्या पीटीआई अपनी तरफ से किसी कमेटी का ऐलान करेगी कि ये हमारे 9, 10 से 13 लोग नहीं सुनाई दे रही? अच्छा ज़रदाद, अमीर अब्बास आपसे ये सवाल कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हुकूमत ने तो हुज्जत तमाम कर दी अपनी कमेटी बनाकर, कल को वो ये कह सकते हैं कि जी हमने तो मुज़ाकरात की ऑफर की थी, इन्होंने कबूल नहीं की। क्या आप लोग इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे? ऑडियो ठीक कर दें जी। देखिए जैस्मीन, जो अमीर अब्बास का सवाल है कि वो हुकूमत ने तो अपना मुद्दा खत्म कर दिया, ये हुकूमत मुद्दा ही तो खत्म करने आई है, ये आई वॉश करने के लिए तो आई है ना। इनका अपने काले करतूत है, अपने आप को खुद इम्प्यूनिटी दे दी, खुद अपने आप को इम्यूनिटी दे दी, खुद अपने जो है ECL से अपने नाम निकलवा लिए, खुद अपने आप को NRO2 दे के नैब के कवानीन खत्म कर दिए, खुद ही अपने जो है वो मुकदमात कर दिए। मुझे 6 महीने में बता देना इस हुकूमत ने कोई ऐसा काम किया हो जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, जो पब्लिक से इनको कोई डर हो। देखिए जो वोट लेता है ना उसको डर होता है। मैंने 80,000 वोट दिए डेरा गाजी खान से, मुझे हर लम्हे अपने वोटर की फिक्र हो रहती है कि वो मुझसे नाराज हो जाए, ना हो जाए, मेरे सिलाब में प्रेजेंस ना हो, तो मुझे शर्म आती है
کہ میں نے پھر کس بات کا ووٹ لیا اگر میں نہ ہوں. تو جب جس ٹائم خلاف تھا تو یہ حکومت تو باہر جو ہے وہ عشرت کر رہی تھی. سندھ کو چھوڑ کے اگر آپ دیکھیں تو وہ تو کہتے تھے ہمیں تو وینس نظر آتا ہے. سندھ کے منسٹر کہا کرتے تھے وہ تو سیلاب والوں کے اوپر جس بیچارے نے اپنا حق مانگا اس کے اوپر پرچہ کرا دیا. تو یہ تو انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ مذاکرات کی سیریسنس کا آپ اس اندازہ لگا لینا کہ آج ہی وہ پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے کہ ہم سب سے پاپولر لیڈر کو وہ کہہ رہے فتنہ ہے, اس کا ہم سر کچل دیں گے, ہم اس کو مار دیں گے. کھلے عام رانا ثناء اللہ مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا زکات, مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا. علی امین گنڈا پور ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے. علی امین گنڈا پور صاحب السلام علیکم. علی, جیسمین بات کر رہی ہوں. جی جی, کیسی ہیں آپ؟ میں خیریت سے ہوں, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. علی امین گنڈا پور صاحب, میں نے آپ کو اس لیے معذرت کے ساتھ کال کی اور میں آپ کا موقف اس لیے لینا چاہتی تھی کہ آپ نے آج رانا ثناء اللہ صاحب کی پریس کانفرنس تو سنی ہوگی نا, تو وہ جو آپ پہ الزام لگا رہے ہیں, اور میں نے کل بھی آپ کو یاد ہے یہ کہا تھا کہ پہلے سے کہا جا رہا ہے کہ جی قاسم سوری اور علی امین گنڈا پور صاحب جتھوں کے ساتھ آ رہے ہیں اور لوگوں کو, یہ جو آڈیو آئی ہے یہ آپ کسی سے واقعی بات کر رہے ہیں, اسلحے کی کوئی بات کر رہے ہیں, یا کوئی توڑ مڑوڑ کر کوئی باتیں جوڑی گئی ہیں؟ ذرا اس پر وضاحت کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو توڑ جو اس طرح آپ نے بولا کر کے باتیں ایڈ کی گئی ہیں, میں پہلے پوری قوم کو ایک پیغام دے سکتے کہ میں نے 2013 میں شکار کا بہت شوقین تھا اور میں 2013 تک شکار کھیلتا رہا. ماربول کا بھی میرے پاس بہت بڑی بڑی ٹرافی ہیں ماربول کی ماشاء اللہ, آئیپیکس کا, ہرن کا, پیتر کا, پٹیل کا. لیکن 2013 کے بعد میں نے پیچھے کی شکار شروع کیا ہے کھیلنا, اور وہ وائٹ بورڈ کا ہے جس کو نازوباللہ ہمیں لازمی نہیں بولنا چاہیے, سور کہتے ہیں جس کو. تو اس کے لیے میں وہ شکار کھیلتا ہوں. اور یہ جو میں نے ڈکسر بیس میری آڈیو کیا ہے اور اس میں میں جو کہہ رہا ہوں کہ بندوق ہے یا لائسنس ہے, لائسنس کا مطلب ہے کہ میں لیگل کام کرنا چاہ رہا ہوں. تو رانا ثناء اللہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ وائلڈ بور ہے, اردو میں سور ہے, تو پھر تو یہ میں نے بیان اس کے لیے لیا ہے. اور اگر نہیں سمجھتا تو پھر میں نے بیان اس کے لیے نہیں دیا. دوسری بات, 25 مئی کو جو ہمارا احتجاج تھا پورا اس کے اوپر انہوں نے ہمارے اوپر شدید حملے کیے, چادر اور چاندی والی کو مار کیا, اور اس کے اوپر جا کر انہوں نے اس طریقے سے تشدد کیا ہمارے اوپر. میرے 17 بندے زخمی ہوئے جس کو بلٹس لگی, 12 بور کی بلٹس لگی, پلاسٹک بلٹس لگی. انہوں نے ہمارے پہ فائرنگ کی, آنسو گیس مارے. تو میں بالکل یہ واضح پیغام دے رہا ہوں کہ میرا ذاتی بیانیہ ہے, آئی ریپیٹ کہ میرا ذاتی بیانیہ ہے, پارٹی کا بیانیہ نہیں ہے. اگر میرے ساتھ آئے ہوئے لوگوں پہ انہوں نے حملہ کیا اور مارنے کی کوشش کی, کافی لوگ ہمیں دھمکیاں دلوا رہے ہیں ہم آپ کو ماریں گے, آپ کو نہیں چھوڑیں گے. تو اگر یہ ہمارے پہ حملہ کریں گے تو بالکل ایسا ہی جواب آئے گا جس طرح کا حملہ ہوگا. تو علی امین گنڈا پور صاحب, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں, میں آپ کی جو باتوں سے بات سمجھی ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے اپنی حفاظت کا بندوبست کیا ہے؟ جی بالکل. جب ملک کا میں قاتل ہو, منشیات فروش ہو, پہلے حملے کر چکا ہو اور دھمکیاں دلوا رہا ہو مختلف طرحوں سے جب آپ کو ماریں گے, تو ایسے قاتل کے لیے تو میں نے سیکورٹی کرنی ہے. مجھے کام اجازت دی ہے ان کی, مجھے اپنے آئین تحفظ دی ہے. اگر میں لائسنس کی بات کر رہا ہوں, مجھے لائسنس حکومت پاکستان نے دیا ہے, اپنے تحفظ کے لیے دیا ہے. اور شہری کے خود ملو مجھے لائسنس, یہ بھی چیک کروا دوں گا پھر میں ویڈیو پہ آ کر کہ لائسنس مجھے کب دیا گیا, کس سے حکومت تھی, کیوں دیا گیا, کس نے دیا. تحفظ کے لیے مجھے لائسنس ملا ہے اور لائسنس کی بات کر رہا ہوں. انشاءاللہ پھر میں کے اوپر اپنا یہاں کرتا ہوں کہ میں ان کو تحفظ کروں گا, اپنا بھی کروں گا اور اپنے لوگوں کو بھی کروں گا. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب, اچھا گنڈا پور صاحب, جی امیر آپ کہہ دیں پلیز کہہ دیں. جی گنڈا پور صاحب, جب عمران خان صاحب نے 25 مئی کا لانگ مارچ اس کو ملتوی کیا تو انہوں نے خود یہ کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ اس میں خدا نخواستہ جانے جا سکتی ہیں, چونکہ ہمارے لوگوں کے پاس ویپن تھے. ویپن سے مراد یہ کہ لیگل ویپن تھے جو جس طرح فرما رہے کہ سیکیورٹی کے لیے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں, تو اس میں وہاں پہ کوئی بلوا خون خرابہ ہو سکتا تھا. تو جب حکومت بار بار اس ویپنائزیشن والے کارڈ کو آپ کے خلاف استعمال کر رہی ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ عمران خان کی ساری پولیٹیکل سٹرگل ان آرمڈ رہی ہے, عمران خان کو الطاف حسین کی طرح یا بلوچ سرداروں کی طرح سیاست نہیں کرتا رہا, تو آپ بھی اس ویپن کو ایک دفعہ سائیڈ پر رکھ دیں, کیوں آپ اس کی وجہ سے اپنی سیاست خراب کر رہے ہیں؟ بھائی جان بات یہ ہے کہ اب یہ سیاست نہیں رہی, اب یہ وہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے اور جہاد ہے جو آج سے 75 سال پہلے ہمارے مجاہد نے اپنی جانی مالی قربانی سے حاصل کی.
اور دوبارہ اس کی وجہ سے کچھ اداروں کی وجہ سے ہم دوبارہ غلام بن گئے. اب سیاست سے بات آگے جانے کی ہے, سیاست کی بات ہی نہیں ہے. یہ میرا ذاتی پیاری ہے, میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر میرے لوگوں کو مارنے کی کوشش کی گئی تو رانا ثناء اللہ سن لو, تم بھی نہیں بچو گے. اور سر رانا صاحب نے تو وہاں ہونا ہی نہیں ہے, وہاں تو ریاست کی پولیس ہوگی, رینجرز ہوگی, خاصا دار ہوں گے, ایف سی ہوگی نا, مقابلہ تو ان کے ساتھ آپ کو. رانا صاحب تو بیٹھے ہوں گے اندر کنٹرول روم میں, ان کو ماریں گے پھر آپ کیا؟ ان کے لیے بھی میرا پیغام ہے تمام فوجوں سے کہ یہ ایک سیاسی جنگ ہے, یہ ایک جمہوری ملک ہے اور یہ ایک سیاسی جنگ ہے. آپ ان کے اعلیٰ کار رہا, اگر آپ ان کے اعلیٰ کار بند کر آپ آئین کی خلاف ورزی کریں گے, آپ بہتر لوگوں پر تشدد کریں گے, آپ ان پہ حملے کریں گے, تو آپ کو جواب ملے گا. رانا ثناء اللہ آپ کو بچانے بھی نہیں آئے گا. نہیں, رانا ثناء اللہ یہ آپ کو اس جہان ہے اس جہان آپ کی قبر میں جانا ہے. علی امین گنڈاپور صاحب, علی امین گنڈاپور صاحب یہ بتائیں کہ رانا ثناء اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اسلام آباد پہنچتے ہی گرفتار کر لیں گے, تو آپ اسلام آباد آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ مجھے رانا ثناء اللہ دوبارہ چوکے ثابت کر لے, کل 3 بجے میں بھی کر رہا ہوں. تو رانا ثناء اللہ مجھے بتا دے مجھے کہاں بلانا چاہتا ہے, میں اس بات پہلے وہاں پہ آ جاؤں گا. میں دیکھتا ہوں کہ کس کے دلوں میں کتنا تیل ہے. پھر آپ موٹر وے سے نہ آئیں, کیونکہ موٹر وے پہ تو فیڈرل گورنمنٹ کی ریٹ چلتی ہے, آپ پھر پنجاب کی لوکل سڑکوں پہ ہیں یا کے پی کے کی. سر میں پہلے بھی جب پنجاب ان کی حکومت تھی میں بتا کے آیا تھا, میں بیان دیا تھا کہ میں آؤں گا کل کو ایک سارا رانا ثناء اللہ روٹ بنایا تھا, اسی روٹ سے میں پہنچ گیا تھا. اور راستے میں جو میں نے حال کیا تھا وہ حال بھی آنے کا ہے ان کے گلو بٹوں کا. میں ابھی بھی راستہ بتا گیا ہوں, رانا ثناء اللہ سے بلا لے جو دعوت کام کرنا چاہتا ہے اسلام آباد میں اپنے گھر پہ دینا چاہتا ہے, میں گھر آ جاؤں گا, تو میں وہاں جاؤں گا اور بتا کے آؤں گا کہ ضرورت سے آ رہا ہوں. علی امین گنڈاپور صاحب بہت بہت شکریہ. ایک چلیں گے وقفے کے بعد اسی پر بات کریں گے. امیر عباس نے کچھ سوال اٹھائے اور صدیق جان نے بھی. کیا معاملات اتنے سنجیدہ ہو گئے ہیں؟ کیا ٹیمپریچرز اتنے ہی رائز ہو چکے ہیں؟ کیا اس وقت اب بھی کیا کوئی ایسا ایلیمنٹ موجود ہے پاکستان کے اندر جو تھوڑی بہت سینٹی رکھتا ہو اور ٹیمپریچرز کو نیچے لانے کی کوشش کرے؟ رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. اچھا امیر عباس صاحب, آپ نے تو سوال کیے اور آپ کو سوال کا جواب بھی مل گیا. اب معاملات کچھ ایسے ہیں کہ یہ ٹیمپریچرز کو نا بہت زیادہ ریز کیا جا رہا ہے. اچھا علی امین گنڈاپور صاحب نے بڑے برملا انداز میں کہا, انہوں نے کہا جی میری سیفٹی ہے. انہوں نے 25 مئی کو ہمارے ساتھ کیا تھا, مجھے آئین اور قانون تحفظ دیتا ہے کہ میں اپنے تحفظ کے لیے یہ لے کے آؤں. تو انہوں نے تو انکار بھی نہیں کیا, انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میری یہ جو آڈیو یہ ڈاکٹرڈ ہے. اب آپ معاملے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ مطلب ایکچولی آئی ایم ناؤ فالنگ شارٹ آف ورڈز کہ امیر عباس صاحب اگر اس طرح تحریک انصاف کے لوگ بھی اسلحہ لے کے آ جائیں گے یا لانے کی باتیں کریں گے تو یہ تو پھر حکومت کو ایندھن مل جائے گا. وہ تو جشن منانا شروع ہو جائیں گے, ڈھول پیٹنا شروع ہو جائیں گے کہ دیکھا ہم کہتے تھے نا یہ خون خرابہ کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ یو ٹرائیڈ ٹو کنونس علی امین گنڈاپور, بٹ علی امین از آلسو ویری جس کو کہیں گے نا ویری جذباتی. اچھا یہ انہوں نے بار بار کہا میرا ذاتی موقف ہے, ذاتی موقف ہے, تحریک انصاف کا موقف نہیں ہے. دیکھیں ذاتی موقف ہماری سیاست اس قسم کی ہو چکی ہے کہ اس میں کوئی ذاتی موقف نہیں ہوتا. ٹھیک بات ہے. آج اگر نون لیگ میں سے کوئی شخص اٹھ کے اگر کوئی بد زبانی یا بد کلامی کرے یا کوئی گھٹیا حرکت کرے, ہم سب مل کے نون لیگ کو بھی لان تان کریں گے یا کوئی اور پارٹی ہو. اگر علی امین گنڈاپور کوئی ایسی بات کریں گے تو ان کے مخالف علی امین گنڈاپور کو استعمال کرتے ہوئے عمران خان اور اس لانگ مارچ کے اوپر حملہ کریں گے. دیکھیں 25 مئی کے لانگ مارچ کے وقت پنجاب میں پی ایم ایل این کی حکومت تھی. پی ایم ایل این نے پروپیگنڈا کیا کہ پنجاب میں ہم نے اسلحہ ریکور کیا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں سے, یہ اس اسلحہ کو لے جا کر لانگ مارچ میں استعمال کرنا چاہتے تھے. کدھر ہے وہ اسلحہ؟ کہیں سے ریکوری نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ تشدد کرنا چاہتا ہے عمران خان. تشدد کس نے کیا؟ عمران خان نے کیا یا پنجاب حکومت نے کیا؟ بھائی آپ سیاست کو سمجھیں. آپ ایک اگر مشن یا کاز کو لے کر چل رہے ہیں, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے جذباتی علی امین گنڈاپور صاحب, اور جذبات میں آ کے بہت کچھ کہہ جاتے ہیں. اب اگر آپ کے ساتھ ویپنز ہیں اور خدا نخواستہ کراؤڈ میں گورنمنٹ رجسٹ کرتی ہے, اسپر آف دی مومنٹ آپ فائرنگ کر دیتے ہیں, تو آپ عمران خان کی کاز کو دیکھیں. عمران خان ایک غیر متشدد شخص ہے,
اس کی ساری سیاست میں آپ 10 چیزوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان نے اپنی سیاست میں دوسروں کو، اس نے چور کہا، ڈاکو کہا، لیکن اس نے یہ نہیں کسی کو کہا کہ اس کو قتل کر دو، اس نے کسی سے بھتہ نہیں لیا، وہ 3.5 سال پرائم منسٹر رہا، اس کے اوپر یہ الزام ضرور ہے کہ اس نے نیب کے ذریعے سے اپنے سیاسی مخالفین کو پکڑوا دیا، اس نے میڈیا کے ساتھ، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس نے کسی کا اسیسینیشن کروا دیا. تو اس کی جو سیاست ہے یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان نے اربوں خربوں روپے کی کرپشن کر لی بھائی، اور محل کر دیا اور ملک سے باہر جا کے سارے محل لے لیا. ایگزیکٹلی. تو اس لیے آپ بہتر ہے کہ آپ یہ اسلحہ کو دیکھیں. آپ کو کس سے خطرہ ہے؟ جب آپ ایک ہی کراؤڈ ہے، جو کراؤڈ سارا پی ٹی آئی کا ہے یا آپ کے باقی حامیوں کا ہوگا، اس میں آپ کو کس سے خطرہ ہو سکتا ہے؟ اور ویپن جب آپ کیری کرتے ہیں نا، تو دیکھیں ہمارے یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے ٹریگر لیور. ان کی عادت ہوتی ہے ایسے ٹک کر دینا. ہاں، ٹریگر ہیپی. وہ ٹک کیا، اس ٹک کے اندر خدا نہ خواستہ 2-4 بندے چلے گئے. تو وہ دیکھیں، آپ جس حکومت کے ساتھ آپ کا سامنا ہے، یہ بڑی وینمس حکومت ہے، یہ فاشسٹ حکومت ہے. آپ اس حکومت کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی کہیں غلطی سے، عمدن میں نہیں کہہ رہا، انجانے میں بھی کچھ ہو جاتا ہے، تو آپ اس حکومت کا پھر آپ دیکھیں گے کیا آپ کے ساتھ حشر کرتے ہیں. اس کا میڈیا، اس کا بیانیہ، اس کے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ. سو آپ ایک بڑے کاز کے لیے، بڑے مشن کے لیے نکلیں. خدا را اس کاز اور مشن کو اپنی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے کنفیوز نہ کریں. صدیق جان صاحب، یہ بتائیے کہ جیسے امیر نے ان کو کنونس بھی کرنے کی کوشش کی، اینڈ امیر ہیز اے ویری ویلڈ پوائنٹ. دیکھیں، بہت دشمن جو ہے نا، وہ اپنا اپنا کھیل کھیلنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. ضروری نہیں ہے کہ حکومت کوئی ایسا کام کر بھی سکتی ہے. انہوں نے تو پہلے اوکے سوری صدیق جان صاحب، قائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیونکہ یہ کمیٹی کے رکن ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ کمیٹی کا موقف لینا بہت ضروری ہے. قمر زمان قائرہ صاحب سینئر ممبر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک بہت ہی سینئر سیاستدان ہیں، اور جو حکومت نے مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے اس کے رکن بھی ہیں. قائرہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. قائرہ صاحب، آپ لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے، حکومت نے ایک کمیٹی بنائی ہے، وزیر اعظم نے، آپ اس کے رکن بھی ہیں، آپ اس کے ممبر بھی ہیں. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو آفر کی جا رہی ہے کہ وہ بات چیت کریں اور بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کریں. اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ میں نے تو یہ سنا ہے کہ اس کی پہلی میٹنگ کل ہوگی، لیکن آئی ایم شیور بیہائنڈ دا ڈورز کسی نہ کسی طرح سے کوئی ٹاسک دیا گیا ہوگا، اس کا کوئی پیرامیٹرز ہوں گے، اس کو مطلب اس کو کس طرف لے کے جا سکتے ہیں؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ کیا تحریک انصاف بھی اس کو رسپونڈ کرے گی یا نہیں؟ پہلی گزارش ہے جی کہ کمیٹی وزیر اعظم صاحب نے بنائی ہے. اس وقت جو صورتحال ایوالو ہو رہی ہے جی، خان صاحب اسلام آباد سے لڑائی کر رہے ہیں، اس صورتحال کے سے نپٹنے کے لیے ایک مشاورتی کمیٹی ہے جو وزیر داخلہ کے ساتھ کام کرے، اور اس میں کیونکہ اتحادی حکومت ہے تو سارے اتحادیوں کے نمائندے شامل. ٹھیک. میں بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوں، باقی JUI کے لوجپا عوامی پارٹی کے SPM کے مسلم لیگ کے سب نمائندے شامل ہیں. اور ہمارا مینڈیٹ بنیادی طور پر یہ ہے کہ انتظامات کا جائزہ لیا جائے، گورنمنٹ کی طرف سے اچھے طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے کوئی ٹینشن نہ بنے اور کوئی انٹورڈ پریشر نہ بنے، اور کیا اقدامات وقتاً فوقتاً کرنے کی ضرورت ہے وہ تجویز کریں. ان دا مین ٹائم اگر کوئی مذاکرات، کوئی گفتگو، کوئی بات ہونی ہے تو وہ بھی تو صاحب نے کہا ہے وہ یہ کمیٹی یہ بات کرے. کے ساتھ کی بات ہے، انہیں پوائنٹ کرنا چاہیے جس میدان میں کوئی اس وقت اس طرح کو لے کے جائے. شاید وہ کر رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ضرورت ہو. صرف خان صاحب کے لاسٹ پوائنٹ پہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر پھر مذاکرات کرتا ہوں، اور مذاکرات پھر کس بات پہ ہونے ہیں؟ یہی تو ایشو ہے کہ الیکشن کب ہوگا، حالات ہوگا، کیسے ہوگا، یہ تو بیٹھے دیں گے. لیکن اگر آپ اوپر لے کے بسم اللہ پیسے ہمیں تو قائرہ صاحب کی آواز بالکل کلیئر نہیں آ رہی، پلیز دوبارہ ٹرائی کر لیں.
कायरा साहब इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे, उनकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, आवाम तक सही पहुंच नहीं पा रही और मेरे कॉलीग्स भी नहीं सुन पा रहे। जो एक दो इंपॉर्टेंट बातें मेरी समझ में आई हैं, जो जिस थी वो कायरा साहब ये कह रहे थे कि जो कमेटी बनाई है वो वक्तन फवक्तन जायजा लेगी, लेकिन क्योंकि फवाद चौधरी साहब और वो लोग पहले ही तहरीक इंसाफ ये कह चुकी है कि आप इलेक्शंस की डेट अनाउंस करें तो मुज़ाकरात पर बात हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि इस शर्त पर, वो ये कह रहे थे कि इस शर्त पर मुज़ाकरात फिर मुश्किल है। ये दिस इज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से। अगर कायरा साहब की ऑडियो क्लियर हो जाती है। जी कायरा साहब। जी मैं लाइन पे हूँ। ओके जी सर, आई कैन हियर यू नाउ। सॉरी कायरा साहब, आपकी आवाज थोड़ी कट रही थी। जी मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा था कि हमने तो खान साहब को हमेशा ही ऑफर की, उनकी तरफ से ये रवैया रहा, वो तो इस हना का शिकार है। वो कहते हैं मैं क्योंकि पॉपुलर लीडर हूँ इसलिए मैं ही किसी के साथ बात नहीं करूंगा, हाथ नहीं मिलाऊंगा और दूसरों को गालियां देता रहूंगा। चले वो रास्ता उनको मुबारक हो। अल्टीमेटली मुज़ाकरात या बैठ के गुफ्तगू करके ही जमहूरियत में फैसले किए जाते हैं, लड़ाइयों से नहीं। लिहाजा हम उन मुज़ाकरात के लिए कल भी तैयार थे और आपको याद होगा हम जब खान साहब गवर्नमेंट में आए थे, हम अपोजिशन में आए थे, उस वक्त भी हमने कहा था कि हमारे खिलाफ जो केसेस है हम भुगतेंगे, लेकिन हम पाकिस्तान के मफाद के लिए इकट्ठे चलने को तैयार हैं, आपको सपोर्ट करेंगे। जब हमारी हुकूमत आई तब भी हमने यही अहद दोहराया। दोनों औकात में आपके सामने है कि खान साहब ने सिवाय गालियों के और तानों के और एनआरओ के और हमें कुछ नहीं कहा। आज भी हम कह रहे हैं कि अनकंडीशनल मुज़ाकरात हो सकते हैं। बंदूक की नाली रख के अगर आप कहें कि मेरे साथ मुज़ाकरात करो या पहले मेरे मुतालबे माने फिर मुज़ाकरात करो, फिर मुज़ाकरात नहीं होंगे, फिर मजाक होंगे। और हम मजाक नहीं, मुज़ाकरात करने को तैयार हैं और मुज़ाकरात के लिए दूसरे फरीक का संजीदा होना जरूरी है। कायरा साहब, वहां से कोई रिस्पॉन्स आया है? अभी तक मेरे इल्म में तो नहीं है। आपके इल्म में नहीं है? अच्छा, अगर वैसे मैं एक आपसे एक ये भी पूछना चाह रही थी, अगर एक बड़े पैमाने पे बहुत सारे लोग लेकर वो इस्लामाबाद आ जाते हैं तो फिर आपको लगता है कि हुकूमत के पास ऑप्शन कोई नहीं रह जाएगा सिवाय इसके कि मुज़ाकरात किए जाएं और फिर जो खान साहब कहेंगे वही उसी पर बात होएगी? वो या मतलब वो ताहयात वहां बैठ तो नहीं सकते, जाहिर सी बात है, पूरा एक कैपिटल है, होस्टेज हो सकता है, लोग हैं, परेशानियां हैं, डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, मतलब एक कैपिटल है ना मुल्क का। पहली गुजारिश ये है कि हम पहले उन्हें कह रहे हैं कि एहतजाज का रास्ता तयन कर लीजिए जी, जगह तयन कर लीजिए, इंतजामिया को शोर कर दीजिए। माजी आपका दुरुस्त नहीं है। माजी में जब जब आप एहतजाज करने आए आपने तय किया और तय किए हुए वक्त से और जगह से आपने इन्हिराफ किया, लेकिन इसके बावजूद अब अदालतों ने भी फैसले दिए हुए हैं, जगह भी तय हुई है। अगर आप वहां आके बैठना चाहते हैं, एहतजाज करना चाहते हैं, जलसा करना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह, लेकिन आप इंतजामिया के साथ तय करें। दूसरी सूरत में अदालत में चले जाएं, अदालत को जाके श्योरिटी दे दें। तो हम क्या करना चाहते हैं? हम वो पीसफुल रहे तो बिल्कुल बिस्मिल्लाह, लेकिन अगर वो वायलेंट होंगे, अपना किया हुआ वादा इन्हिराफ करेंगे या जोर जबरदस्ती करके इस्लामाबाद को चोक करने की कोशिश करेंगे, जिसका वो प्लान लिए चल रहे हैं हमारी दानिश में, वो नारे मारते चले आए हैं, अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर जैस्मीन हम ड्यूटी बाउंड है एज पर लॉ, जो हमारे बस से होगा कि हम अपने शहर को, हम दारुल खिलाफा को, हम उसके शहरियों को और वहाँ पे डिप्लोमेटिक कोर को और सरकार की जो फंक्शनरीज हैं हम उनकी हिफाजत करेंगे। उसके लिए जो भी इकदाम कानून के अंदर रहते हुए मुमकिन होंगे हम जरूर इकदाम उठाने पे होंगे। और अगर ताकत का इस्तेमाल हुआ तो वो भी रियासत की एक वक्त आता है जब मजबूरियां हो जाती हैं, लेकिन और क्या किया जा सकता है? कुछ लोगों का ख्याल है कि ये तसादम हो जाएगा, अल्लाह ना करे ऐसी सूरत बने, लेकिन बड़ा माफ हो जाए और खान साहब उसको क्लैश की तरफ ले जाएं तो बिल्कुल क्लैश होने का इम्कान हो सकता है। लेकिन ये क्लैश कौन कर रहा है? क्लैश तो इमरान खान है जो लोगों को लेके आ रहे हैं, जो अपनी शराइत ही मनवाना चाहते हैं। तो इस तरह अगर क्लैश वो करके कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वो बेनिफिट तो नहीं होगा, इससे उनका भी नुकसान होगा, हमारा भी नुकसान होगा, क्योंकि नुकसान मुल्क का होगा इवेंचुअली, मुल्क का नुकसान होगा। सर एक ब्रेक लेनी है मुझे यहाँ पर क्योंकि इस वक्त न्यूज का भी टाइम हुआ जाता है। नाज़रीन बुलेटिन सुनेंगे आप, उसके बाद हम वापस आएंगे और हमारी ट्रांसमिशन जारी रहेगी।
PTI का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।